سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یعنی سیرت النبی کے ہم نے وہ حصے سماعت فرما لیے کہ جو نبوت سے پہلے یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان حصوں کے اندر ہم نے ہونے والے اعتراضات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ظاہر ہونے والی علامات، ان کا ہم نے بالتفصیل ذکر سماعت فرمایا۔ اب ہم وحی کی ابتدا سے اگلا باب شروع کرنے لگے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی ابتدا کب سے ہوئی۔ وحی کی ابتدا سے پہلے یہ قاعدہ اور اصول جو کل ذکر کیا تھا کہ نبی اپنی نبوت سے پہلے ولی، راشد اور اپنی نبوت سے پہلے ولایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور نبوت کی ابتدا اللہ تعالی رؤیائے صالحہ سے فرماتے ہیں، یعنی سچے خوابوں کے ذریعے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، ام المؤمنین فرماتی ہیں اول ما بدا به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وحی کی جو ابتدا کی گئی وہ من الوحی الرؤیا الصالحہ، سچے خوابوں کے ذریعے وحی کی ابتدا کی گئی، اور سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا تھا، اور ان کی صورت یہ ہوتی تھی کہ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب نہیں دکھایا جاتا تھا۔ اگر یرا پڑھیں یرا، آپ نے کوئی خواب نہیں دیکھا، مگر جب صبح ہوتی تو وہ فلق الصبح، جس طرح صبح پھوٹتی ہے اور صبح کے ہونے میں کسی کو شک نہیں، اس طرح صبح کی طرح وہ بات، وہ واقعہ بعینہ، سچ حق سامنے آ جاتا۔ اس طرح وحی کی ابتدا ہوئی، خواب آتے اور وہ خواب صبح لفظ بلفظ حرف بحرف سچ ہو جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ذریعے آپ کے دل کو مطمئن کیا جاتا۔ یہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ قابل غور نقطہ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ فرمایا کہ تشبیہ جو دی ہے خوابوں کے سچ ہونے کو، وہ فلق صبح، صبح کے پھوٹنے کے ساتھ۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جب صبح صادق ہوتی ہے، ابھی صبح صادق کا وقت ہے، تو صبح صادق یہ نوید ہے، خوشخبری ہے سورج کے طلوع ہونے کی، روشنی کے آنے کی، اور پھر جب روشنی پھوٹ پڑتی ہے تو فائدہ وہ حاصل کرتے ہیں جو دن کو جاگنے والے ہوں، جن کے پاس بصیرت ہو، جن کے پاس عقل ہو، جن کے پاس فہم ہو۔ تو خواب کے سچے ہونے کو صبح سے اس لیے تشبیہ دے رہے ہیں کہ خواب نبوت کے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے کی خوشخبری ہے۔ جس طرح صبح صادق سورج کے طلوع ہونے سے پہلے آ کے بتاتی ہے کہ لوگوں اب روشنی آنے والی ہے، ہلکی ہلکی فضا میں روشنی آ رہی ہے، اب سورج طلوع ہونے والا ہے، تو سچے خواب یہ بتاتے ہیں کہ اب نبوت کا سورج بھی طلوع ہونے والا ہے۔ اس حقیقی سورج سے سارے فائدہ اٹھاتے ہیں، ایک نہیں اٹھاتے۔ وہ کون ہے؟ چمگادڑ۔ چمگادڑ کو سورج کی روشنی سے کوئی غرض نہیں، بلکہ اس کے لیے مصیبت ہے، اور باقی سارے پرندے، سارے چرند اس سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اسی طرح جب نبوت کا سورج بھی طلوع ہوا
تو صدیق اکبر نے فائدہ اٹھایا اور ابو جہل چمکادڑ بن گیا، اس نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ اس لیے خوابوں کے سچ ہونے کو صبح کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اب نبوت کا سورج بھی، نبوت کا آفتاب بھی طلوع ہونے والا ہے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور دیگر روایات کے اندر ایک اعتراض ہے بہت بڑا، اس کو میں حل کرنے لگا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب ہیں، سچے خواب، یہ نبوت کا ایک روایت میں 26واں جز ہے، ایک میں ہے 40واں جز ہے، ایک میں ہے 45واں جز ہے، ایک میں ہے 50واں جز ہے، ایک میں ہے خواب نبوت کا 70واں جز ہے، اور ایک میں ہے کہ 76واں جز ہے۔ اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ کیا حدیث کے اندر ٹکراؤ آ گیا؟ ایک ہی خواب ہے سچا اور اس کو نبوت کے ساتھ ملانے کے لیے کتنی تمثیلات، 25واں، 26واں، 50واں، 76واں، 70واں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اسلاف نے ہر چیز کے اندر محنت کر دی، کام کر دیا انہوں نے۔ احیاء العلوم کتاب الفقر والزہد کے اندر انہوں نے اس کا حل کیا اور فرماتے ہیں کہ یہ مراتب کی بات ہے، جس کا جتنا بڑا مرتبہ ہے، جو ایمان کے جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہوگا تو اس کی خواب بھی نبوت کے اتنے ہی قریب ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف درجہ بندی کی۔ انعم اللہ علیہ من النبیین، سب سے زیادہ انعام یافتہ لوگ طبقہ کون ہے؟ نبی، پھر صدیق، پھر شہداء، پھر صالحین۔ اب صدیق کی جو خواب ہے وہ سب سے قریب 25ویں درجے پر ہے، پھر جو اس کے بعد ہے شہداء، صالحین، درجہ بندی ہوتی جائے گی۔ جب عام امتی کی بات آئے گی تو 70واں اور 76واں حصہ ہے، لیکن سچا خواب پھر بھی وحی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح مطابقت رکھتا ہے، اللہ اسے سچ کر دکھاتا ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ غیبی خبروں کو منکشف کرنا، غیبی خبروں کو واضح کر دینا، اور وہ خواب کے ذریعے بھی بعض دفعہ ہو جاتی ہے۔ تو خوابوں کے ذریعے وحی کی ابتدا ہو رہی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء، پھر یہ سچے خوابوں کا سلسلہ جاری ہوتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل، قلب مطمئن پوری طرح جب مطمئن ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت کو محبوب کر دیا گیا۔ اب یہ خلوت کا محبوب ہونا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ۔ اصحاب کہف بھی تو غار کے اندر خلوت نشین ہو گئے کہ اب یہ مشرکین کے ساتھ گزارا نہیں ہے، اب کسی غار میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا، جب مشرکین ان کا باپ نہیں سن رہا تو ابراہیم علیہ السلام نے علیحدگی اختیار کر لی، گوشہ نشین ہو گئے، خلوت نشین ہو گئے کہ اب کوئی اور حل نہیں ہے تو میں اکیلے میں اپنے اللہ کو تو پکاروں۔ تو یہ خلوت نشینی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ایک ایک چیز کو میں ثابت کرتا جا رہا ہوں، آگے جو اعتراض ہوگا اس کو پھر میں حل کروں گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ خلوت نشینی یعنی تنہائی محبوب کر دی گئی، اور پھر آپ اس قدر بڑھ گئے کہ غار حرا جو مکہ کے مشرق کے اندر، شمال اور مشرق کے درمیان واقع ہے، اس کو جبل نور بھی کہتے ہیں۔ آگے جب مکہ کا نقشہ آئے گا تو پھر ہم تفصیل سے دیکھیں گے اس کو۔ تو یہ مکہ کے مشرق اور شمال میں واقع ہے جبل نور اور غار حرا، اور اللہ تعالی ہمیں حرم کے اندر لے جائے، بار بار سعادت عطا فرمائے۔ وہ بلند پہاڑ ہے، وہاں غار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کٹ کے سب سے علیحدہ ہو کے اپنا توشہ، اپنا سامان لے کے اس غار حرا میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں کیا کرتے تھے، کس قسم کی عبادت کرتے تھے، اس عبادت کی تفصیل نہیں ہے کیونکہ وہی نازل نہیں ہوئی، عبادت کی تفصیل نازل نہیں ہوئی، بس اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے تھے اور اپنا محاسبہ کرتے تھے اور اپنا دلی
لگاؤ اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے۔ اسی اسنا میں اب اعتراض آ رہے ہیں دو، آج کل کے دور کے جو محققین ہیں، بالخصوص جاوید احمد غامدی صاحب اور دیگر، تو غار حرا کے پورے واقعے کا سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ غار حرا یہ افسانہ ہے، جھوٹ ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ تو میں ان اعتراضات جو وہ اعتراض پیش کرتے ہیں، ان اعتراضات کی روشنی میں اسے برحق ثابت کروں گا، اور یہ بخاری شریف سے ثابت ہے، مسلم کی روایات سے یہ واقعہ ثابت ہے۔ بہرحال ان کے نزدیک تو حدیث ساری برابر ہے، اور حدیث کے اوپر کلام ہوتا ہے۔ خبر واحد جب آ جائے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اقرا بسم ربک الذی خلق کہتے ہوئے اس واقعے کی تفصیل ذکر نہیں کی، لہٰذا ہم اس واقعے کا انکار کریں۔ عجیب لاجک اور عجیب فلسفہ ہے، اور جو اعتراضات ہیں وہ ہم ابھی ذکر کر کے ساتھ ان کو حل بھی کریں گے۔ اب غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں، تو اتنے میں جبرائیل امین علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا، اور اس کے بعد کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرما رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر بھینچا، دبایا، اور اتنا زور سے دبایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مشقت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ فرشتے کا دبانا، پھر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر بھینچا، پھر تیسری دفعہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ تیسری دفعہ کہا یا چوتھی دفعہ؟ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، نطفے سے لوتھڑا، پھر اس کے اوپر اللہ نے گوشت پوشت چڑھایا، یہ انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا۔ اب اعتراض غور سے سنیے گا اور پھر اس کو حل کریں، اور اس کو حل میں نے کہا نا، محدثین نے، اسلاف نے ساری جہتوں پر کام کر دیا ہے، اور ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کا دامن پکڑ کے رکھیں۔ جب ان سے ہٹیں گے، نہیں پڑھیں گے، پھر ایسے ہی ان چیزوں کا انکار ہوتا رہے گا، اور کرتے کرتے دین کی بنیادوں کا انکار کر بیٹھیں گے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اقرا، پڑھیے، آپ کہہ رہے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ کیا علت ہے پڑھنے والا نہیں ہوں؟ امی ہے، پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ ایک ایسا آدمی جسے کچھ بھی نہ آتا ہو، کچھ بھی نہ آتا ہو، بالکل ان پڑھ ہو، آپ اسے بلا کے لائیں اور اسے آپ کہیں پڑھ اشہد اللہ، تو کیا وہ اشہد اللہ نہیں پڑھ پائے گا؟ کیا وہ اقرا نہیں پڑھ پائے گا؟ پڑھے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرا پڑھنے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اقرا اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کے سامنے لکھا ہوا مسودہ ہو، لکھی ہوئی ایک چیز ہے، آپ کہتے ہیں اس کو پڑھو، تو جو پڑھا لکھا نہیں ہو کہے گا یار میں تو اس کو نہیں پڑھ سکتا۔ پھر آپ کہیں گے یار اس کو پڑھنا، تو آپ کہیں گے نہیں میں تو نہیں پڑھ سکتا، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو یہ اس صورت میں ہے جب لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا بھی نہیں آیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا تو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے کہ کہہ رہے ہیں اقرا اقرا، اتنا تو کیجیے۔ اس کا جواب آپ اس اعتراض کا جواب دینے لگا ہوں، غور کیجیے گا۔ اس اعتراض کا جواب شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، حل کر کے گئے، اور فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انکار ہے ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں، یہ دو وجوہات سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں صرف اقرا، پڑھیے، کیا پڑھنا ہے نہیں بتایا، کیا پڑھنا ہے نہیں بتایا۔ جبرائیل ادب سکھا رہے ہیں، استادی اور شاگردی کا۔ جبرائیل ادب بتا رہے ہیں امت کو کہ آپ نے نبی سے وحی کیسے لینی ہے، اے امت کیسے لینی ہے؟ جب تک نبی وحی پڑھ کے نہ سنائے اس وقت تک اے امت تم نے وحی کو محفوظ نہیں کرنا۔ یہ وحی لینے کا طریقہ بتایا،
وحی لینے کا انداز بتایا. اتنی سی بات تھی اور اس بات کی بنیاد پر غار حرا کا واقعے کا انکار کر. آپ جو کہہ رہے ہیں ماں میں پڑھنے والا، میں کیا پڑھوں؟ اور اس کا جواب ماں سے نہیں، اس ماں کی تعبیر عربی میں ایک ہوتی ہے کیف قاری، میں کیسے پڑھوں مجھے یہ تو بتاؤ. ماں کا معنی کیا کریں گے؟ کیفا، مجھے بتاؤ کہ میں اس کو کیسے ادا کروں. تو کیفا سے کیفیت کا اظہار ہو گیا، کیفیت معلوم نہیں تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جبرائیل امین کا اپنی اصلی حالت میں آنا اور انوارات اور تجلیات کا ایک دم ظہور ہونا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کا لرزہ برندام ہو جانا، کانپنا، یہ فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے. قرآن نے ذکر کیا، اب اس آیت کا تو انکار نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا ڈالا تو عصا سام بن کے دوڑنے لگا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھاگ کھڑے ہوئے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اللہ نے کہا اقبل ولا تخف، کہ الفاظ بولے اللہ نے، اقبل ادھر آئے میرے محبوب کلیم اللہ، ادھر آؤ، ولا تخف ڈرو نہیں، ڈرنے کی چیز نہیں. لیکن ایک دفعہ تو وحشت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوگی کیونکہ انہونا واقعہ پیش آیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ انہونا واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، گویا کیف اقرا کا معنی کہیں گے کہ کس طرح پڑھوں، یعنی میری زبان اٹھتی ہی نہیں ہے، انوارات اتنے زیادہ ہیں، میری زبان حرکت ہی نہیں کری، کیف اقرا میں کیسے پڑھوں. یہ دونوں جواب آ گئے. ایک تو وہی کیا کر پڑھنی ہے یہ نہیں بتایا گیا، ادب سکھا رہے ہیں. پہلی وحی میں ادب سکھایا، پہلی وحی میں کیا سکھایا؟ ادب سکھایا. مسئلہ بتا دیا کہ دین حاصل تب ہوگا جب ادب ہوگا، بے ادبوں کو دین حاصل نہیں. ہو بھی جائے گا تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا. روایتاً آخری وقت میں قرآن پڑھنے والے اتنا خوبصورت قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلقوں سے نیچے ادب نہیں. با ادب با مراد، بے ادب بے مراد. یہ ادب سکھایا. اور ہمارا دین تو سارا کا سارا ٹکا ہی کس کے اوپر ہے؟ ادب کے اوپر. اور ہمارے یہاں جو بچہ اٹھتا ہے علمی بچہ، وہ مجتہد بن کے اس کی جو زبان ہوتی ہے تو تڑاک کی، کبھی وہ کہتا ہے کہ میں نے کتے کی طرح چک کاٹ دینے ہیں، کبھی وہ کیا تمثیلات پیش کرتا ہے، کبھی وہ کیا تمثیلات آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے رہتے. یہ اہل علم کی زبان نہیں ہے. ہمارے استاد ہمیں کہا کرتے تھے علم آنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم کھنکنا بند ہو جاؤ گے. گھڑا ہے نا، گھڑا خالی ہے وہ کھنکتا ہے، ٹنگ ٹنگ کی آوازیں آتی ہیں. پانی آنے کی پہلی نشانی جو ہی پانی بھرا جاتا ہے گھڑا کھنکنا بند ہو جاتا ہے. علم آنے کی پہلی علامت یہ ہے علم آپ کو تحمل سکھائے گا، علم آپ کو بردباری سکھائے گا، علم آپ کو حوصلہ سکھائے گا، علم آپ کو دوسروں کی بات سننے کی ہمت دے گا، طاقت دے گا. علم آپ کے منہ کے اندر زبان کی جگہ چھری نہیں ڈالے گا کہ بندہ بات کرے آپ کے خلاف اور آپ اسے پڑھ جائے. علم آپ کو حوصلہ سے. تو یہ اعتراض حل ہو گیا، اور یہ اعتراض ہم نے نہیں حل کیا، یہ ہمارے اسلاف نے حل کر چکے ہیں، اور ہمارے اسلاف دین کے ہر شعبے پر کام کر چکے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے اسلاف کا دامن پکڑنا چاہیے، ان سے بدظن نہیں ہونا چاہیے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے آج سے 100 سال سے پہلے اس اعتراض کو حل کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت طاری ہوئی، کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی کتنی باتیں اللہ نے ذکر کر دی. ایک تو اپنے رب کے نام پر پڑھی ہے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، پہلی وہی اور پھر ساری زندگی کی وہی کہ پڑھنا ہے، کوئی کام بھی کرنا ہے تو رضا کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی. کتنا خوبصورت نقطہ آ گیا. پھر اے انسان تربیت ہو رہی ہے، علم آنے کے بعد ہوا میں نہیں اڑنا، اپنی پیدائش دیکھ لینا، خلق الانسان من علق.
اپنی اصلیت دیکھ لینا کہ تم ہو کیا. علم آنے کے بعد اکڑنا نہیں، اپنی اصلیت یاد کرنا. پھر کیا کہا؟ اقرا وربک الاکرم، تم جتنے بھی بڑے ہو جاؤ اپنے عزتوں والے رب سے بڑے نہیں ہو سکتے، اس لیے نیچے ہو کے رہو. اور دوسرا یہ کہ جب تمہارا رب عزتوں والا ہے تو تم اپنے رب کے لیے پڑھو گے تو اللہ تمہیں بھی عزتوں والا بنا دے گا. اور پھر کیا؟ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا، قلم کی اہمیت کو اجاگر کر. علم الانسان ما لم یعلم، پھر انسان کو عاجزی سکھائی. انسان تو کچھ جانتا ہی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، آج بڑے علامے بنے پھرتے ہو، اپنی ماؤں کے پیٹوں سے جب نکلے تھے تم تو کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں تو پاکی پلیتی کا نہیں پتا تھا. پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، پھر تمہیں کان، تمہیں آنکھیں دی، اس کے بعد تمہیں علم حاصل. یہ فضل کس کا ہوا؟ اللہ کا. تو کیوں اکڑ رہا ہے؟ فضل اللہ کا ہے تو ہم کیوں اکڑیں؟ ھذا من فضلی ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ آزما رہا ہے کہ میں شکر ادا کروں گا یا انکار کروں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آئے تو بدن مبارک پر لرزہ طاری ہے اور آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہے، اور آپ فرما رہے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجہ سے بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ میری جان نہ نکل جائے. فرشتے نے اتنے زور سے کھینچا اور تجلیات، اور اتنی اگٹھی تجلیات کا ایک بشر کے اوپر دفعتاً نازل ہونا، تو یہ کیفیت عام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال میں دے چکا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر یہ وحی کی شدت بھی تو ہے. قرآن کہہ رہا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محبوب بڑی بھاری چیز آنے والی ہے آپ. لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے علی جبل، پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ قلب محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قلب اطہر ہے کہ جو پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے اور جو نرم اتنا ہے کہ پانی سے زیادہ نرم. یہ قلب اطہر ہے کہ جب وحی آئی اس وحی کو سمو گئے، اور نرم اتنے ہیں کہ پانی سے بھی زیادہ نرم. اللہ اکبر. تو یہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، وحی کی شدت تو آنی تھی. زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ میری ران کے اوپر سر مبارک رکھ کے لیٹے ہوئے تھے، وحی نازل ہونے لگی، اتنی بھاری شدت تھی کہ مجھے لگا کہ میری ران ٹوٹ کے چورا چورا ہو جائے گی. اس شدت کے بعد کپ کپی بنتی ہے، لہذا اس کپ کپی کی بنیاد پر غار حرا کے واقعے کا انکار نہیں بنتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال مانا بکاری، یہ بھی سوال کیا ہے؟ وجہ ہے. اس سوال کی بنیاد پر اس واقعے کا انکار ہرگز نہیں بنتا. میں اس کو اعتراض کو ساتھ ساتھ حل کرتا جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب یہ کیفیت طاری ہے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں. ورقہ بن نوفل یہ عیسائیت کے عالم تھے، ابتداءً یہ شرک کے اندر تھے، بعد میں یہ اللہ نے انہیں ہدایت دی اور یہ عیسائیت کو سچا مذہب مان کر اس کے یہ بڑے عالم بنے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ فلما سمع کلامہ ایقن بالحق واعترف به، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا ورقہ بن نوفل نے تو یقین کے ساتھ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حق پیغمبر بنا کر مبعوث کیے گئے. اور ان کا بیان ہے، کہنے لگے ابشر فإنا اشہد انک الذی بشر به ابن مریم، خوش ہو جاؤ، خوشخبری ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کی بشارت بشر به ابن مریم، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ بن مریم نے دی تھی.
من بعد اسمہ احمد، میرے بعد اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں، اور اے میری امت اس پیغمبر کے اوپر ایمان لے کر آنا، بشارت دی۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ مِثْلِ نَامُوسِ مُوسَىٰ وَإِنَّكَ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِنَّكَ تُؤْمَرُ بِالْجِہَادِ، کہ آپ تو موسیٰ کے ناموس کی طرح آپ کے اوپر فرشتہ آیا۔ جبرائیل امین کو عیسائیت اور یہودیت کے اندر ناموس کہا جاتا تھا، اور جو شر کا فرشتہ ہے اسے جاسوس کہتے تھے، ان کی اپنی اصطلاح تھی۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے کہ ورقہ بن نوفل کے بعد پھر وحی کا سلسلہ منقطع ہوا، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور ایک اور اعتراض ہے وہ بھی حل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں